رب کی رحمت مسکرائی، اے میرے بندو تمہیں جو پیدا کیا رب نے بنایا، رب سب سے بڑا مصور، حقیقی پیدا کرنے والا۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کا نور پیدا کیا، کب؟ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد۔ میری ذات پوشیدہ خزانہ بری تھی، رب نے فرمایا کوئی نہیں جانتا تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اے حبیب تمہیں پیدا فرما دیا۔ کسے پیدا کر دیا؟ حبیب تمہیں پیدا کر دیا۔ کب؟ جب دنیا کے اندر ظلم و ستم، جب دنیا کے اندر مکاریاں۔ اے میری ماں اور بہنوں، اپنی بیٹیوں کو عزت دو، تعلیم دو، پڑھاؤ، ان کو اچھا بناؤ، ان کو تعلیم دے کر معاشرے میں اونچی مقام پر پہنچاؤ، کیونکہ ہمارے نبی نے تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف رکھ دیا۔ وہ پروردگار جس نے بیٹیوں کو عزت کا تاج پہنایا، نبی دنیا میں آئے، نبی کی آنے کی وجہ سے عورتوں کو عزت کا تاج ملا ہے، عورتوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر رکھ دیا گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب بچیوں کو حرم میں زندہ دفن بھی کیا جاتا تھا۔ مگر ملت کے جوانوں، آج ذرا ہماری غیرت کا جنازہ کہاں نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آج غور کرو، ہمارے گھروں کی بیٹیاں جوانوں، بیٹیاں پرورش پا کر حد بلوغ کو پہنچے، باپ کا پسینہ، باپ کا دماغ کھولنے لگے، اب میری بیٹی جوان ہو گئی، اب کیا کیا جائے گا؟ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں، اپنی بچیوں کو اور بیٹوں کو اچھی تعلیم دو۔ آج وہ بیٹے جو جوان ہو جائے تو باپ چادر بٹھا کر بیٹھ جائے، میرا لال جوان ہو گیا، اب اس کی شادی میں پھولا رقم ملے گی، پھولا مال ملے گا۔ کبھی سوچا تم نے جس کے باپ بیٹی ہے، وہ باپ اپنی بیٹی کو نکاح کرنے کے لیے کبھی زمین بیچتا ہے، کبھی غریب بن کر کی اپنی چادر کو پھیلاتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا آخر اس نے بیٹی کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، کتنی مصیبت اٹھائی ہے۔ آپ یہ کہتے ہم کہ نبی کے سچے عاشق ہیں، ہم بھیک مانگنے کو تیار ہیں، پھر کہتے ہیں نبی کے سچے غلام ہیں۔ اے نبی کی عاشقی آسانی سے نہیں ملتی، اگر نبی کا سچا عاشق بننا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کی زندگی پڑھو۔ آؤ آؤ، نبی کا سچا عاشق بننے کے لیے سہیب رومی نے سولی کو قربان کیا۔ سہیب سولی پر جوان کا عاشق بنا، اویس قرنی نے دانتوں کو شہید کیا تب عاشق بنا، بلال حبشی نے عرب ریت پر گھسیٹتے ہوئے پتھروں کو برداشت کیا تب عاشق رسول بنا، امیر حمزہ نے اپنے کلیجے کو چبایا تب مصطفیٰ کے عشق کا آگے بڑھا، پروان چڑھا نبی کے عشق میں، کربلا میں حسین پاک نے اپنے خاندان کو لٹایا تب عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا۔ آج ہم کہتے ہیں نبی کے سچے عاشق، اگر سچا عاشق ہے تو ماں اور بہنوں کی عزت کرنا شروع کر دے، اگر سچا عاشق ہے بچوں کو اچھی تعلیم دے دے، اگر سچا عاشق ہے تو اپنے بیٹی اور بیٹے کو دین کا محافظ بنا دے، اگر سچا عاشق ہے تو اپنی اولاد کے سینے میں ایمان کی شمع کو روشن کر دے۔ جب تو بھی ایمان والا، تیری اولاد بھی ایمان والی، اور عشق رسول کی شمع تو نے ان مسجدوں سے جلا لی، مدرسوں سے جلا لی، جلسوں سے سجا لی، تو تیرے دل کے اندر اگر نبی کا سچا پیار آ گیا تو جنت کی آگ تجھے جلا نہیں سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے، بن نبی کا غلام، مصطفیٰ کا دیوانہ بن جا، تو شیطان بن جا۔ ماں اور بہنوں، تمہاری گود بچوں کا پہلا حصہ ہے۔ نبی کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو درداء، کیا نام ہے؟ حضرت ابو درداء۔ ہمارے نوجوانوں کو دنیا کی ہسٹری بہت معلوم ہے، یہ کون آ گیا، یہ کون سا ایکٹر آ گیا، کون سا نیتا آ گیا،
मगर नबी के साहबी अबू दरदा, उनके बेटे मस्जिद नबी में अजान होती है, अजान के बाद नमाज पढ़ाने वाले मुस्तफा आए। मेरे नौजवानों, तुम मुस्तकबिल हो, तुम्हारे बाद आने वाले बच्चे हमारे दीन का मुस्तकबिल है, इस्लाम को रोशन करने वाले हैं। तुम ही से इस्लाम की शम आगे बढ़ेगी, तुम ही से इस्लाम आगे परवान चढ़ेगा। मस्जिद नबी के दरवाजे पर बच्चे खेलते, 3 बच्चे खेलते हैं, नमाज हो रही है। आदान के बाद मुसल्ला इमामत पर नबी, नमाज पढ़ने वाले सहाबा, 3 बच्चे, 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का। बड़े बच्चे ने मस्जिद नबी के दरवाजे पर आदान पढ़ना शुरू की, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, पुकारा रब का नाम। उनका खेलना देखो, अंदाज देखो बच्चों के खेलने का। आज हमारे भी बच्चे खेलते हैं, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, और खेलना जो सिखाती है वो माँ सिखाती है। बच्चा बचपन में हो, माँ होती है। अगर बच्चा थोड़ा सा रो दिया, अगर थोड़े से आंसू बहा दिए, आवाज निकाल दी, बेटा सो जा, कुत्ता आ जाएगा, बेटा बिल्ली आ जाएगी। ए मेरी माँ और बहनों, कुत्ता कहाँ से आ गया जबकि दरवाजा बंद है? ये तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने तो बहलाने के लिए बोला, मगर दिमाग पे झूठ छप गया, उसके दिमाग पे झूठ उतर गया। अब जब बड़ा होगा, कलाम के काबिल होगा, तो जुमला उसका आएगा, मेरी माँ ने मुझसे ये भी कहा था, तो समझ जा इस्लाम की शहजादी। अपने बच्चों को झूठ बोलना न सिखा, उसको गलत अल्फाज न बता। वो इस्लाम के शहजादे तीनों खेलते हैं, अल्लाहू अकबर कहा तो 5 साल के बच्चे ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना कहा, हजरत अबू दरदा का बेटा 4 साल आए, छोटा सा बच्चा, जबान टूटी हुई, तो पहले जबान में। इधर नबी मस्जिद नबी से निकलकर दरवाजे पे आ रहे हैं, प्यारे मुस्तफा निकलकर बाहर तशरीफ ला रहे हैं। वो मस्जिद नबी जहाँ फरिश्तों की जमात उतरती हो, वो मस्जिद नबी जिसके करीब में 10,000 सहाबा जन्नतुल बकी में मौजूद हो, मस्जिद नबी जहाँ पर नबी का गुंबद खबरा हो, वो मस्जिद नबी ईमान व समान कर अगर एक नमाज पढ़ो तो 50,000 नमाजों का सवाब। वो मस्जिद नबी दरवाजे पर मुस्तफा है, तोतली जबान में छोटा बच्चा कहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब नबी का नाम लिया, बच्चे ने अपनी जबान में लिया, मुस्तफा ने सीने लगाया, करीब कर लिया। ये बच्चे खेलते तो रब का नाम लेते हैं, बच्चे खेलते हैं तो नबी का नाम लेते हैं, बच्चे खेलते हैं तो रब की शहादत, रसूल की रिसालत की गवाही देते हैं। आज हमारे बच्चे खेले, जबानों पर गाली होती है। आज हमारे बच्चे खेले, जबानों पर झूठ होता है। ए मिल्लत के नौजवानों, अपने आप भी सच्चे हो जाओ, अपने बच्चों को भी सच्चा बना दो, इसलिए कि जब तुम सच्चे होगे, जब तुम्हारा बेटा सच्चा होगा, जब रास्तों से गुजरेगा, जमानत देखकर कहेगा किसका बेटा है, ये फला का बेटा है। दुनिया देखेगी तो कहेगी, देखो देखो नबी की तरबियत पर चलने वाला मुस्तफा का गोलाम का बेटा है, नबी के दीवाने का बेटा है। इस अंदाज से चलो, तुम्हारा चलना देखकर कहीं नबी का गोलाम आ गया, तुम्हारा बोलना देखकर कहीं नबी का गोलाम आ गया, तुम्हारी सीरत देखकर कहे नबी का गोलाम आ गया, तुम्हारा चलना निगाहें झुकाना देखकर कहे मुस्तफा का गोलाम आ गया। जिधर से गुजरो, ज़माना तुम्हारी चाल को देखकर कलमा पढ़ने को मजबूर होता है। सुभान अल्लाह, ऐसे बनो, जिंदाबाद। नबी ने सीने लगाया, सीने लगाया नबी ने, इधर सीने लगाया मेरे मुस्तफा ने, सीने लगाया, और मुस्तफा ने सर की अगले हिस्से पे हाथ रखा। मेरे नबी ने हजरत अबू दरदा के बेटे के सर पे हाथ रखा, इधर हाथ रखा, बच्चा खुश हो गया। मेरे सरकार ने
فرما دیا. اب حضرت ابو دردہ کا بیٹا اپنی ماں کے قریب گیا مگر آج انداز بدل گیا, آج چال بدل گئی, آج لہجہ بدل گیا, طرز عمل بدل گیا. یہ بیٹا ماں کے قریب گیا, کبھی دائیں گھوما کبھی بائیں گھوما. ماں کہتی ہے بیٹے آج چین سے نہ بیٹھے ہو, تمہارا انداز کیوں بدلا, طریقہ کیوں بدلا, لہجہ کیوں بدلا, اے بیٹے بات کیا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے ماں آج میری عید ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میری عید ہو گئی. فرمایا کیسی؟ جواب دیا ماں مجھے مصطفیٰ کی دید ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عید ایسی ہے کہ نبی کی دید ہوئی ہے. ماں نے کہا بیٹا نبی کو تو ہم بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں, مگر تمہیں کیسی دید ہوئی ہے؟ فرمایا اے امی جان جب تمہارا بچہ کھیل رہا تھا کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی نے قریب بلایا, اپنے سینے لگایا, میرے سر پہ ہاتھ رکھا. ماں نے کہا بیٹا تربیت دیکھو بچے کی, اگر بچے کو اچھی تربیت دو تو جواب کیا ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹا کیسی خوشی ہے؟ جواب دیا ماں مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ دیا میرے سر پر, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ نبی جس کے اوپر ہاتھ رکھ دے وہ جہنم کی آگ میں نہ جلے گا. یا اللہ دیکھو مصطفیٰ کے غلاموں کا اے عشق تیرے سکتے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ نہ جلے. واہ 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 سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد بچوں کو زندہ اچھی باد. تربیت دو, اسلام کی ترغیب دو. یہ جلسے اس لیے ہوتے تاکہ ہم یہاں سے سبق سیکھیں, سبق سیکھیں. آج جھوٹ بولنا ہم سکھاتے ہیں. آپ بچوں کو غلط روش نہ بتاتے. کوئی آ جائے دروازے پہ کہ جاؤ بیٹے اپنے ابو کو بلا لاؤ, تو وہی اندر سے کہتے کہ جاؤ کہہ دو ابو نہیں ہے, اندر سے کہتے ہیں. اب بچہ بھی کیا کہے, وہ بھی آگے کہتا ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے. جب تم نے جھوٹ بتایا بچے کو, اس کی غلط روش ڈالی تھی, اس کے باوجود بھی وہ جھوٹ پکڑا گیا. جھوٹ چھپتا نہیں پکڑا جاتا ہے, چھپتا نہیں پکڑا جاتا ہے. آج انسان جھوٹ بول کر اپنے ماں باپ سے بچ سکتا ہے. کوئی شراب پی کے آ جائے, جوا کھیل کے آ جائے اور کہے امی جان میں نے آج جوا نہیں کھیلا, نہیں کھیلا, جبکہ رب فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, اے حبیب تم سے یہ پوچھیں گے جوئے اور شراب کے بارے میں. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ, تم انہیں بتا دو ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. یہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھیں گے, تم بتا دینا ان میں دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچو شراب پینے کے بعد انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا وہ کہاں پڑا ہے. اگر شراب پی کر کوئی کسی نالی کے قریب ہو اور اس کا منہ کھلا ہو, آوارہ کتا کوئی آ جائے اپنی ٹانگ اٹھا کر اگر ناپاک قطروں سے استقبال کر دے تو نگر پالیکا کا کتنا شکریہ ادا کرے گا کہ تو نے تو انتظام کر دیا. غور کرو اسی شراب کے قطرے کو. آج ہمارا نوجوان شراب کی بھٹی پہ دیکھو مسلمان, جوئے کے اڈے پہ دیکھو مسلمان, طوائف خانوں میں دیکھو مسلمان, بازاروں میں دیکھو, عیاشوں کے اڈوں پہ دیکھو مسلمان. اے اللہ کے بندے, یہ شراب کی بھٹیاں تیرے جانے کی جگہ نہیں, یہ طوائف خانے تیرے جانے کی جگہ نہیں, یہ جوئے کے اڈے تیرے جانے کی جگہ نہیں, یہ گناہ کے بازار تیرے جانے کی جگہ نہیں. ارے تیرے جانے کی جگہ تو مسجد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کے گھر میں آ جا, رب کی عبادت میں سر کو جھکا, مؤذن پکار کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف. مگر تمہیں احساس نہیں, اگر تمہارا دل جھنجھوڑ کر اور دل کی فریاد دل سے نکال کر ڈٹو کر دیکھو, اگر وقت تاریکی سے نکلنے کا تو تاریکی سے نکل کے میرے بھائی باہر آ جاؤ. ضمیر گواہی دے تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے اللہ کے گھر میں اپنے سر کو جھکا دو. اگر زمانے سے پریشان حل ہوگے تو ہاتھ اٹھا کر
تو مولا بچے بیمار ہے شفا دے دے، اے اللہ روزگار مٹ چکا ہے روٹی دے دے، اے اللہ اولاد نہ فرمانے فرما بردار بنا دے، اے اللہ مال کی کمی ہے مال دے دے، قسم رب کعبہ کی تمہیں دنیا کی عدالت ٹکرانے کی ضرورت، دنیا کی عدالت میں جا کر چکر لگانے کی ضرورت نہ پڑی، اس لیے تیرا سپریم کورٹ تیری مسجد بنائی گئی، تیرا ہائی کورٹ تیری مسجد بنائی گئی، تیری اپیل گاہ تیری مسجد بنائی گئی، تو کہتے مولا میں گناہگار ہوں، اللہ فرمائے گا میں تیرے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، تو کہے گا مولا میں جہنم کی آگ سے جل جاؤں گا، رب کی رحمت پکارے گی میرے بندے میری نظر کرم سے بجھا دے گی، اشکِ ندامت تو نے کرا، قطرِ ندامت تو نے کرا، غلطیوں سے رونے کی عادت تو نے کرا، تو جانے گا یا میں جانے گا، اور رب کی بارگاہ میں فریاد کر، رب کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں تو فریاد کر، گریہ ازاری کر، قبول کیے جائے گا۔ ملت کے جوانوں بچو برائی کے ہاتھوں سے، عمر فاروق کا دور ہے، آج ہم جھوٹ بولتے، جھوٹ کی بات چل رہی تھی، میرے کہا جھوٹ چھپتا نہیں، تم ماں باپ سے چھپ سکتے ہو گناہ کر کے، دنیا والوں سے بچ سکتے ہو گناہ کر کے، دنیا کے لوگوں سے سماج و سوسائٹی سے بچ سکتے ہو، مگر رات کی تاریکی یا دن کا اجالا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر غیب جاننے والے خدا سے نہیں بچ سکتے، وہ جتنا دن کے اجالے میں دیکھتا ہے اتنا رات کی تاریکی میں دیکھتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تم دنیا کے اندر ماں باپ اگر دھوکہ دینا چاہو ماں باپ کو دے سکتے ہو، کوئی پتہ نہیں چلے گا، پڑوسیوں سے چھپ کر گناہ کرنا چاہتے ہو کر لو گے احساس نہیں ہوگا، اور زمانے کے اندر تم بڑے سماج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زین العابدین، زین العابدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب زندہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے ممبر رسول کی زینت بڑھ گئی، خطیب اہل سنت بھی تشریف فرما ہو گئے ہیں، اور میں اب اسی اعتبار سے گفتگو کروں گا، اگر اکلا بول رہا ہوتا تو وقت اور آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن انشاءاللہ اسی اعتبار سے گفتگو کی جائے گی۔ نور محمد صاحب قبلہ جنہوں نے آج بھی پورا دن اور کئی دن سے مسلسل، میں نے تو مشقتیں کر رہی تھی تو بات چل رہی تھی، تم زمانے والوں سے بچ سکتے ہو مگر غیب جاننے والے خدا سے نہیں بچ سکتے، شراب پیو جوا کھیلو کچھ بھی کرو زمانے سے بچ سکتے ہو مگر خدا سے نہیں بچ سکتے۔ عمر فاروق کا دور ہے، عمر کے زمانے میں ایک شرابی انسان ہے، اب ذرا غور کرو، وہ شرابی انسان شراب پیتا، عمر فاروق نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا، اللہ اکبر، ادھر ایک مرتبہ اس کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد کہہ دیا آج کے بعد اگر شراب پیتے دیکھا عمر کی تلوار ہوگی تیرا سر ہوگا۔ اے ملت کے جوانوں، اراکین ذرا دل میں جو پروگرام سجایا اس کو سنتے ہوئے چلو، کہا آج کے بعد میرا تیرا سر میری تلوار، وعدہ کر لیا عمر آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا، مگر اس کے باوجود بھی ایک دن راستے سے گزر رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل، ہاتھ میں شراب کی بوتل، عمر سامنے سے آئے، جیسے ہی عمر سامنے سے آئے جغرافیہ بدل گیا، گھبرا گیا، آج خیر نہیں، آج عمر سے کون بچائے، شراب کی بوتل ہاتھ میں، عمر قریب آئے، آگے فرمایا انسان بتا تیری بوتل میں کیا، حدیث میں آتا ہے دو روایت، ایک میں فرمایا اس نے کہا میری بوتل میں دودھ ہے، ایک میں کہا سرکہ ہے، دو فرمایا ڈاٹ کھول، بوتل کھول کے دکھا، اب جو بوتل کھولنے کی باری آئی بدن کانپتا ہے، ہاتھ کا کپاتے ہیں، لرزبان اندام ہوتے ہیں، مگر دل کی دل میں رب کی بارگاہ میں سچا قائم ہو گیا، توبہ کرتا ہے نوجوان، اے پروردگار آج عمر کی پکڑ سے بچا لے، آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا،
آج عمر کی تلوار سے بچا، آج کے بعد شراب کو نہ پیوں گا، آج عمر کی گرفت سے بچا، آج کے بعد شراب کے قطروں کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ اب دل ہی دل میں کہتا مولا میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ، اے اللہ رب العالمین میری توبہ، اے قابل مطلق میری توبہ، اے معبود حقیقی میری توبہ، اے کائنات کی پالنہار میری توبہ، اے وحدہ لا شریک میری توبہ۔ اب یہ توبہ توبہ کرتا چلا جا رہا ہے، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی ہے۔ ادھر توبہ کیے عمر کہتے ڈائٹ کو کھول کر دکھا، سچے دل سے توبہ کرنی ڈائٹ کھولی، جیسے کھلی تقدیر بدل گئی۔ دیکھتا کیا ہے بوتل میں شراب، شراب نہیں یہ دودھ ہے، سبحان اللہ، کسر کا دودھ تھا، دودھ ہے، دیکھ لیجیے۔ پہلے تو چھپایا، اب بتایا کہ سرکار اب تو چیز سامنے موجود ہے، اب کیوں گھبرائے؟ مگر عمر بھی عمر ہے جس کی نظروں سے دشمنوں کا لشکر نہ چھپ سکا ہو، جس کی نظر سے دشمنوں کے دل کی باتیں نہ چھپ سکی ہو، جس عمر کو نبی کی صحبت ملی ہو غیبداروں کی، اس عمر کی پکڑ سے شراب کی بوتل کیسے چھپ سکتی ہے؟ بے شک، کہ نوجوان سچ بتا کیا تھا کہ سرکار دودھ تھا، دودھ ہے دیکھ لو، مگر ادھر پوچھنا چاہا ادھر رب نے الہام فرمایا عمر دماغ میں بات اتر گئی، جب تک میرا بندہ گناہگار تھا، شرابی تھا، شراب پیتا تھا، توبہ نہیں کی تھی، تو میں نے اپنے بندوں کو رسوائی سے بچایا، پکڑ سے بچایا، اس کی شراب کو دودھ یا سرکے سے بدلا۔ اب تو میرا بندہ توبہ کر چکا ہے، اب تو یہ نیک ہو چکا ہے، اب تم اسے کیوں رسوا کرنا چاہتے ہو؟ اسے رسوا نہ کرو، اسے نہ پوچھو۔ اے لوگوں پتہ یہ چلا اگر شراب پیتے ہو تو پینا بند کر دینا، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینا، جوا کھیلتے ہو جوا کھیلنا بند کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینا، ماں باپ کو ستاتے ہو ستانا بند کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینا، اگر مسلمان دوسرے مسلمان کو ستائے ستانا بند کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینا، کوئی کسی کی زمین کو جوتے ناجائز جوتنا بند کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینا، اگر تم ماں باپ سے چھپ چھپ کر عزت کا کھلواڑ کرتے ہو تو کسی کی عزت کے ساتھ مت کھیلنا، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینا، اگر توبہ کر لی تو گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر نبی فرماتے ہیں انسان گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور یہ نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، اور قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا سامان اللہ کا بغیر، قرآن نہ بدلا جائے گا، اور کر کے تمہارے گناہ مانگے تم اس کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ، تم کہو دامن میں آؤ تم پہ کروڑوں درود۔ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، لہذا تم سچی توبہ کرنا، گناہوں سے بعد آ جاؤ۔ یہ جلسے ہمیں برائیوں سے نصیحت کی طرف لانے کے لیے ہوتے ہیں۔ رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آئی۔ نصیحت مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات، نمونہ حیات ہے، نبی کے طریقے پر ہمیں چلنا ہے۔ مصطفیٰ سارے جہان کے لیے رحمت بن گیا۔ اور نبی کی تین حیثیت، ایک بشریت محمدی، ایک نور محمدی، ایک حقیقت محمدی۔ سبحان اللہ، نورانیت حقیقت کے اعتبار سے ہمارے نبی حضرت آدم کے باپ، جی بے شک، اور بشریت کے اعتبار سے ہمارے نبی آدم کے بیٹے، مگر وہ بشر ہماری طرح بشر نہیں، نبی افضل بشر ہے، اعلیٰ بشر ہے، خیر البشر ہے۔ شاعر کہتا نہ تک تو نہ سیمو گوہر کی بات کرو، نہ تک تو نہ سیمو گوہر کی بات کرو،
بشر کی بات.